वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे की, जिसमें कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से आती हुई नज़र आ रही है। सारी तवज्जो पिछले दिनों में अगर रही मईशत के ऊपर, IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात थे, प्रोग्राम बहाल होगा कि नहीं, तो जैसे ही वज़ीर आज़म साहब और जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, उन्होंने ये नेगोशिएशन जो हैं इनको मुकम्मल किया, तो साथ में ही कुछ सियासी ख़बरें भी सामने आईं, और वो ये थी कि दुबई में मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा की आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। बहुत हम कह सकते हैं कि क़यासराई भी हुई, रिपोर्टिंग भी हुई कि ये मुलाकात ख़ासी अहम भी हम इसको कह सकते हैं, और दुबई में हुई इन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ जो इस वक्त बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान में, जो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनके हेड्स थे। उनमें कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं, कि इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस की तारीख़ और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू हुई। एक से ज़्यादा नशिस्त हुई, मगर तफसीलात जो हैं वो कोई ख़ास सामने आई नहीं हैं। ऑब्वियसली जैसे ही ये मुलाकातें हुई दुबई में और कोई ख़बर निकली, हम कह सकते हैं कि क्या डिस्कस हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब इलेक्शंस जो हैं वो करीब नज़र आ रहे हैं। इससे पहले बहुत से लोगों का ख़याल था, ये क़यासराई बार बार हो रही थी कि शायद अक्टूबर में भी इलेक्शंस ना हो, जिस तरह के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबलीज़ के डिसल्यूशन के बाद नहीं हुए अभी तक। मगर ये अब गुफ्तगू चल पड़ी है पाकिस्तान में, और ख़ासी अहम भी है, क्योंकि जैसे बार बार लोग कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम अगर हमें चाहिए तो IMF प्रोग्राम के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी होगा। इसी हवाले से हुकूमत के मिनिस्टर्स के भी बयानात सामने आए हैं। एक निजी टेलीविज़न चैनल पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 90 और कम से कम 60 दिनों में इलेक्शंस करवाएगी। उन्होंने कहा कि अगस्त में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और उसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासी इत्तेहाद के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस का वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक निगरान हुकूमत के हवाले से जो कोई नाम, अगर कोई ऐसे सच है नहीं जिनके ऊपर फैसला हुआ हो। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अभी तक कोई जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके लिए किसी नाम पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उन्होंने कहा मीडिया में कुछ क़यासराई हो रही है और ऐसे नामों पर हो रही है जो लोग माजी में भी मईशत का हाल ख़राब कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो कायम मकाम वज़ीर आज़म होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो माशी तसलसल है उसको बरकरार रख सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट जो है वो मुमकिन है इलेक्शंस के में। पंजाब के हवाले से वो ज़िक्र कर रहे थे ऑब्वियसली। और अब इस तरह की गुफ्तगू के बाद बहुत सी क़यासराई हो रही है कि PMLN जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दुबई में कहा जा रहा है कि इस इशू को उठाया, मगर सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगी या PMLQ से होगी, या जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन खान साहब की जमात से भी होगी। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने बयानात तो मेरे सुनवाई दिए, तो अब मेरा इंटरव्यू आप क्या करेंगी? मैं वही आपको बयानात जो भी आपने गिने चुने हैं वो दोबारा से आपको सुना दूंगा। सर वो मैं इतनी जल्दी तो बयान नहीं बदल सकता, और अगर आप नहीं पढ़ती तो हो सकता है कोई नई बात कर दे, तो आपने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं कोई नई बात ही नहीं करूं। नहीं सर, आप यू टर्न मत लीजिएगा ना, बट कोई तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा सिंस दैट इंटरव्यू। अभी सुबह मैंने ये दिया है इंटरव्यू, तो 4-4.5 घंटे में मैं क्या यू टर्न लूंगा, क्या इजाफा? नहीं, यू टर्न तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी कि आप ले। मैं तो वैसे कह रही हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन तो सर अब तक इकट्ठी कर लेनी चाहिए थी ना। मतलब कोई कैबिनेट मीटिंग होती है, कोई मुलाकात होती है, कोई मिनिस्टर आपसे फोन करेंगे, फोन किया होगा, उन्होंने कोई बात की होगी पेट्रोल के हवाले से, आपने पूछा होगा और बताएं क्या हो रहा है, दो गॉसिप। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने फाइल से सर ही नहीं उठाया 4 साल। नहीं, आज नहीं उठाया, प्रोग्राम के बाद से अभी फाइल हाथ में पकड़े आपके दफ्तर आया हूँ मैं।
اچھا ڈاکٹر صاحب پھر اب پہلے تو وہی سوال شرمندگی کی بات ہے کہ یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تو یہ بتائیں۔ الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ کہہ رہی تھی کہ بہت سی قیاس آرائی ہیں، مگر یہ قیاس آرائی تو نہیں کی، میں نے تو نہیں کی ہے۔ نہیں سر، جنرلی تو ہو ہوئی ہے رہی یہ تھی گفتگو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال میرا یہ خیال ہے، اور میں نے کوئی ایسی بات ابھی نہ الحاقی جماعتوں سے سنی ہے نہ اپنی جماعت سے سنی ہے جس سے تاثر بھی ملے کہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ الیکشن ہماری مدت، آئینی مدت ختم ہو رہی ہے۔ آئینی مدت ختم ہونے پہ حکومت ایک وہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ آ جائے گی، اور اگر 2-4 دن پہلے حکومت ختم ہوئی تو 90 دن تک چلے گی، اور اگر وقت سے ختم ہوئی 12 تاریخ کی رات کو تو پھر 60 دن میں کے اندر الیکشن ہوں گے، اور یہی اس وقت سننے بوجھنے میں آ رہا ہے۔ نہیں سر، کیونکہ سننے بوجھنے میں تو یہ ہم پنجاب اور کے پی پہ بھی سنتے تھے نا کہ نہیں وہاں پہ تو کبھی بھی میں نے نہیں ہے سنا۔ اچھا، لوگ تو یہی ہر کہتے تھے پروگرام میں یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، پھر ہم کہتے ہیں آپ نے فلاں فلاں وہ سنا، جو 3-4-7 اور ججز ہیں انہوں نے کیا کہا، اس پہ تو یہی بات ہو رہی کہ ان جج نے کیا کہا، اس کے اوپر فلاں جج نے کیا کہا، کون سے جج نے کہا کہ جورسڈکشن ہے، یعنی کہ وہ ججز کا قصور تھا کہ وہاں الیکشن، وہ گفتگو ججز کی ہی سینٹر سٹیج رہی ہے، بیکاز آئی تھنک اگر وہ نہ بیچ میں پڑتے تو آپ الیکشنز کروا دیتے۔ میرا خیال ہے کہ 2-3 اہم چیزیں تھیں نا، مثلا یہ کہ کیا 2 علیحدہ اوقات میں ہو سکتے ہیں الیکشن، اور اگر وفاق میں الیکشن ہوں گے تو کیا صوبے میں دوبارہ سے ایک آئے گی کیئر ٹیکر حکومت۔ اگر اس پہ غور کیا جاتا اور 2-4-5 دن میں اس کو نمٹا دیا جاتا تو میرے خیال میں زیادہ مؤثر طریقہ کار تھا الیکشنز کو آگے بڑھانے کا۔ مگر وہ سوالات جن کی آئین میں تشریح نہیں ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ ان پہ فوکس کیا جائے، وہ اوئے توئے جو شروع ہو گئی، اس میں وہ تمام باتیں جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی تھوڑی سی سیاست میں بھی اور دیگر فیصلوں میں بھی اگر متانت آ جائے، اور سلیقے سے جو 2-3 اہم معاملات ہیں جن کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں ان پہ فوکس کیا جائے تو بہتر طریقے سے آگے بڑھے۔ ایڈوائس دے رہے ہیں فوکس کرنے کی ججز کو یا حکومت کو؟ نہیں، میں ججمنٹس کے حوالے ججز کو کروں گا تو آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا۔ میں بھی جاؤں گا لیکن آپ بھی نہیں بچیں گی، کیونکہ میں بات ایسی کروں گا کہ آپ کو بھی لپیٹ لوں گا۔ نہیں، میں تو I was just trying to make sure کہ آپ ججز کی بات کر رہے ہیں، میں ججمنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ان فیصلوں میں جس میں وہ لکھا گیا کہ ججز ایسے نہیں دکھنے چاہیے جیسے جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہوں، یا وہ گفتگو جس میں کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی اکوموڈیٹ کیا جائے کسی پٹیشن کو جو آپ کی جورسڈکشن میں نہ آتی ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے انحراف کیا۔ ججز بھی خاموش ہو گئے، اب کیا ان کو آپ جی تو اسی وجہ سے تو اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی کا انتظار تھا ان کو خاموش کرنے کا۔ خاموش نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزوں کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، ان پہ تو ڈسکشن نہیں ہوئی۔ آپ نے بھی مجھے کئی مرتبہ پروگرام میں بلایا، کبھی ان پہ ڈسکشن ہوئی؟ جن چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی وہ یہ تھی کہ فلاں صاحب نے یہ کہا تو دوسرے صاحب نے کیا لکھا، ایک نے کہا میرا لکھا فیصلہ کہاں گیا، دوسرے نے کہا میں نے پڑھا تو تھا۔ تو اس طرح کی گفتگو کے بجائے یا فیصلوں کے بجائے اگر میرے خیال میں جو 2-3 سینٹرل پیسز ہیں جہاں پہ نہیں کنسیو کیا گیا آئین میں کہ ایسا وقت کوئی آئے گا، اگر اس کی تشریح ہو جائے تو آسانی پیدا ہو۔ اچھا یہ بتائیں پھر دبئی میں کیا ملاقات جو ہوئی، what was the agenda? Was it جو مطلب کہ ابھی تک رپورٹ ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس، الیکشنز، یہ سبھی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی یا کوئی اور بھی گفتگو؟ دیکھیے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سیاسی ہماری، آپ نے تو ہماری الحاقی یا اتحادی یا دوست جماعتوں کا ذکر کیا، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اپنے کتنے لیڈران، پارٹی کے کارکنان وہاں پہ گئے ملاقات کرنے کے لیے، جن کی تصاویر بھی ٹیلی ویژن پہ چلتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دن کے بعد ہر ایک کا لندن جانا تو ہوتا نہیں ہے، مگر دبئی ذرا آسان ہے، قریب ہے، ایسے لگتا ہے آپ کراچی اور پھر تھوڑا آگے گئے تو دبئی آ گیا۔ تو بہت سے ہمارے inflation has hit the political leadership also. نہیں، visas have also hit everyone. Inflation doesn't hit you guys. نہیں، inflation also hits. نہیں آپ نے خود کہا کہ ویزا، میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتائی نا، آپ نے کہا inflation has hit، میں نے کہا نہ صرف inflation has hit because tickets بہت مہنگے ہیں، مگر اس کے علاوہ جانا بھی بہت آسان نہیں ہے۔ لندن تک جانا ذرا مشکل پڑتا ہے، دبئی جانا ذرا آسان پڑتا ہے۔ تو بہت سے سیاسی ہمارے جو ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جن کی بڑی خواہش تھی کہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں بتائیں موجودہ صورتحال کیا ہے اور ان کی سنیں کہ ان کے ذہن میں خاکہ کیا ہے، وہ بھی گئے، ہماری اتحادی جماعتیں بھی گئیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ مل بیٹھیں تو ان تمام چیزوں پہ گفتگو نہ ہو کہ سیاست آگے کیا دکھتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر اس وقت
کوئی بھی سیاسی جماعت میرے خیال میں اس وقت نہیں اپنے آپ کو پیک کرے گی اتنی دیر پہلے کہ ابھی سے فیصلہ کر لیتے ہیں یا ابھی اناؤنس کر دیتے ہیں. اگر کوئی فیصلہ ہوگا بھی کہ اکٹھے لڑنا ہے, علیحدہ لڑنا ہے, ایک دوسرے سے لڑنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, ایک چیز جو مجھے معلوم ہے جو کم از کم ہماری جماعت میں کسی حد تک کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ سیاسی لڑائی کو سیاست تک محدود رکھنا ہے. بیکاز اس کی نظر جو ریاست ہوئی ہے, جس کا نتیجہ آپ نے ایک ایکسٹریم فارم کے اندر تو دیکھا وائلنس کے اندر اور گھراؤ جلاؤ میں, مگر اس کے علاوہ بھی جو اوئے توئے زبان, لڑائیاں سڑکوں کے اوپر یا ویڈیوز بنا کے وائرل کرنا ایک دوسرے کی, وہ کچھ ایسی کوئی اس میں کوئی اچھی چیز تو نہیں تھی. تو میرے خیال میں سیاسی جماعتیں جو ہیں کم از کم حلیف جماعتوں میں بھی اور ہماری جماعت میں بھی ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم سیاست میں آپ بے شک گھمسان کی لڑائی کریں مگر آپ کی دشمنی تو نہیں ہے. ایک تو ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیس آئیڈیا کہ ملک کے اندر ہم نے ملک کو نہیں قربان کرنا ہے, سیاست کی نظر نہیں کرنا ہے. ایک تو یہ کنسنسس ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیاست ہونی ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے چاہیے, غریب آدمی کے لیے چاہیے, غریب لوگوں کے لیے چاہیے. یہ کنسنسس نظر آ رہا ہے. باقی جو ٹیکٹیکل چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں, گفتگو چل رہی ہے. ابھی تو بہت سے جوڑ توڑ ہوں گے, بہت سے راؤنڈز ہوں گے, اس کے بعد کچھ فیصلہ ہوگا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جو دبئی میں گزشتہ دنوں میں میٹنگ ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب پھر اتنا تو بتا دیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کہا کہ نہیں کہا پنجاب میں؟ نہیں, اگر کہا بھی تو مجھے تھوڑی بتائیں گے کہ ہم نے کہہ دیا, یا وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک اندر کی بات بتائیں, آج یہ بات ہوئی. ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں سے کوئی آپ کو بتا دے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز پہ بات چیت چل رہی ہے. ابھی بہت ارلی سٹیج ہے, ابھی بہت وقت ہے, ابھی 60-90 دن. ابھی ہمارے جانے میں بھی آپ نے تو ایسے کہ وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی آپ نے وہ 40واں ہمارا منانا شروع کر دیا. ابھی جائیں گے, حکومت آئے گی, گفتگو چلتی رہے گی. ہر وقت کسی نہ کسی کا 40واں ہی منا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, جس طرح سیاست کرتے ہیں. یا منا رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں. نہیں, میں بنانے والوں میں سے بالکل نہیں ہوں. مجھے تو جب اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. مگر ایونچولی ہم کسی نہ کسی جماعت کا تو 40واں منا ہی. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور آپ لوگ سیاست ایسی کرتے ہیں. آپ کا اور آپ کا یہ چلتا ہی سلسلہ ہے. اگر چہلم نہ ہو تو آپ 7 بجے کیا کریں؟ یہ بھی صحیح ہے سر. یہ تو بوریت ہو جائے گی آپ کو. کنسٹرکٹیو تعلیم کی, صحت کی, پانی کے نکاسی کی, یہ ویسٹ آف ٹائم. یہ دیکھیے, یعنی آپ سوچئے کہ جو غریب آدمی کی زندگی کا معاملات ہے انہیں آپ سمجھتی ہیں ویسٹ آف ٹائم. سر آپ نے کون سا اس پہ بڑا کام کر لیا؟ اب ایسے نہ کہیں کہ جیسے ہم کریں. آپ مجھ سے سوالات پوچھیں حوالے سے, گیس کے حوالے سے. مجھے بتائیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ. کب؟ جیسے ہی کیمپین شروع ہوگی. سر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا آنا ہی کیمپین ہے. آئی نو سر, بٹ وہ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ لوگ الیکشنز مارچ میں چاہیں گے کیونکہ وہ ستمبر سے پہلے آ نہیں سکتے. تو ستمبر میں تو پھر اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوا تو وقت بڑا کم ہوگا. الیکشن کیمپین اتنی ہوتی ہے. اب ان 3-4 سال کی الیکشن کیمپین تو میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہی 30-60 دن کی کیمپین ہوتی ہے. نہیں سر, مارچ تک کی گفتگو تو ہو ہی رہی ہے نا. کون سے مارچ؟ یہ جو گزر گیا. نہیں سر, جو آنے والا ہے 2024. نہیں صاحب, میں نے کوئی آپ والی گفتگو نہیں سنی. یہ ڈان میں پہنچی ہوگی. ہمارے ہاں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی. ہمارے ہاں تو بڑی سیدھی سادی گفتگو ہو رہی ہے. نہیں, میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے, آپ کے پروگرام, آپ کے اخبارات. اگر وہ واپس آ گئے سر تو ہیل بی یور کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر. یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی اور اس کے اندر بہت بڑا وزن ان کے اپنے فیصلے کا ہوگا کیونکہ وہ قائد ہیں پارٹی کے, اور پارٹی آلویز لکس اپ ٹو ہم. آپ نے دیکھا ابھی کتنے لوگ گئے. ابھی آپ نے تقریر سنی میاں شہباز شریف صاحب کی بھی جس دن وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پارٹی میں کتنا ان کا انفلوئنس ہے. تو obviously he would be a key player to decide. تو سر obviously پھر جو یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے کہ شاید اس دفعہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. دیکھیے ابھی تو الیکشن ہی نہیں ہوئے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پنڈ وسیا نہیں تو ڈاکو پہلے آ گئے نے. بھئی بسنے تو دیں گاؤں کو, آباد ہونے دیں, ذرا الیکشن ہونے دیں, ذرا میدان جمنے دیں, دیکھیں مومنٹم کس کا ہے, کس کی پاس زیادہ سیٹس آتی ہیں. ہر بندہ
اپنی سلیٹ لے کر عوام کے پاس جائے گا, عوام فیصلہ کرے گی کہ کس کے پاس کتنی سر پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی؟ تو ان کی مرضی ہے, اگر وہ آج فیصلہ کر لیں ہم نے نہیں لڑنا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا. نہیں سر, وہ حکومت قانون سب کچھ, قانون کی زد میں تو وہ ہیں. جو کچھ ہوا ہے یہ مئی کے مہینے میں, جی اس کے بعد قانون کی زد میں تو وہ ہیں, جی, ان بٹ کے اس کا سربراہ بھی الیکشن ہیں. سے کیا تعلق ہے سر؟ میں نے تو اسی وجہ سے آپ کو کہا نا کہ قانون, آپ نے پوچھا کہ قانون تو میں نے کہا قانون کی زد میں تو وہ ہیں, اور آپ نے پوچھا الیکشن کا تو میں نے کہا کہ ان کا جی چاہے گا تو لڑیں گے. اچھا, آپ نہیں روکیں گے ان کو؟ ہم کیسے روکیں گے سر؟ ابھی تک جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس میں آپ کا کوئی تعلق نہیں؟ بتائیے بھلا. نہیں, آپ کے خیال میں سارے شہر کو آگ لگا دینی چاہیے اور کسی کی پرسش نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کے خیال میں کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دینی چاہیے؟ آپ کے خیال میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے وہ لوگ پھر گھر بھی نہیں جانا چاہیے نا, کہ جیل سے نکلے پریس کانفرنس کی اور گھر چلے گئے, یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. نہیں سمجھا؟ نہیں سر, وہ کچھ لوگ ہیں نا جیل میں تھے کیونکہ انہوں نے بقول آپ کے آگ لگا دی, شہر جلا دیا, کور کمانڈر کا گھر جلا دیا. میں نہیں سمجھتا ایسا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد وہ جیل سے نکلے پریس کانفرنس کی, اور اب وہ روز ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ. جو دیکھیے بہت سے لوگوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور لاکھوں وہ جن کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, کیا ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں کے خاکے وہاں پہ دیکھے گئے, تصاویر دیکھی گئی ہیں یہاں پہ نادرا کے ڈیٹا بیس اور مختلف ڈیٹا بیس میں لاکھوں تصاویر جو ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو, شیریں مزاری صاحبہ کی اگر کوئی تصویر ہوگی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر وہ اسلام آباد میں تھی نا, پھر میں وہی کہہ رہا ہوں, پھر پریس کانفرنس ہوئی, جی وہ نہیں, آپ ابھی بہت سے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں جو انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ مثلا اگر مجھے شامل تفتیش ہونا ہے اور میں نہیں ہوتا تو پولیس آئے گی اور مجھے لے جائے گی. تو یو تھنک کہ شیریں مزاری پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا ختم ہو گئی؟ نہیں, انہوں نے ضرور کوئی ان سے کی ہوگی, میں نے تو ان کے کیس کو نہیں دیکھا. تفتیش کی ہوگی, ان کو بلایا تھا, تھانے میں لے کر گئے تھے, ان سے پوچھا ہوگا, اس کے بعد فیصلہ کیا ہوگا پولیس نے کہ وہ چالان کاٹتے ہیں یا نہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو اگر ان کو نہیں انہوں نے مقدمہ دائر کیا تو پھر ان کو نہیں کوئی ثبوت ملا ہوگا. مگر جہاں جہاں پہ ثبوت مل رہا ہے, اور اگر کسی کو چھوٹ اس وجہ سے مل رہی ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو وہ تو نامناسب ہے میرے خیال میں. ایسا تو نہیں ہونا. کوئی تو دے رہا ہے, انٹیریئر منسٹری تو آپ کے پاس ہے. جی, یا تو پولیس والے چھوٹ دیتے ہیں اور یا عدالت چھوٹ دیتی ہے. یہ بات آپ کی بات میں نے کہا آپ کو, اسی وجہ سے میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ تفتیش ہو رہی ہے. لوگ بہت بے شمار, یعنی شیریں مزاری صاحبہ اکیلی تو نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل تفتیش ہوئے جنہیں چھوڑ دیا گیا ہے. کچھ جو اس وقت اریسٹڈ ہیں, میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں جو جیل سے نکلے, پریس کانفرنس کی اور گھر چلے گئے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گھروں گھر چلو. تو او دے بعد کوئی پتہ ہی نہیں لگا کہ کیڑی انویسٹیگیشن ہوئی تے نہیں ہوئی. وہ ٹی وی تے بھی آ رہے ہیں سر, تے وہ ٹاک شوز بھی کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ڈونٹ یو تھنک دیر از سم تھنگ فشی دیر؟ یہ مجھے پوچھنا پڑے گا جو لوگ تفتیش کر رہے ہیں ان سے کہ آپ فشی کام کر رہے ہیں یا حقیقت میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. دیکھیے, جو لوگ تو باقاعدہ پکڑے گئے ہیں, جن کو اوپر وہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, جن کو جو شامل تفتیش ہونے کے بعد ثبوت اور شواہد بھی ملے ہیں کہ وہ انوالوڈ تھے. وہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی نا کہ ثبوت اور شواہد. دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں میڈم, دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. پہلے آپ شامل تفتیش ہوتے ہیں جس میں پولیس کے پاس جورسڈکشن ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ آپ لیڈر تو ہو سکتے ہیں, آپ پہ الزام بھی لگ سکتا ہے, لیکن آپ کیا موجود تھے یا نہیں. دس از ناٹ کورٹ, دس از بیسیکلی دی جورسڈکشن آف دا پولیس. اس کے بعد جب جی ایگزیکٹلی جس تفتیش, انگریزی اور اردو کا فرق, شامل تفتیش کا مطلب یہی تھا. آپ شاید وہ تھوڑی سی پنجابی بول لی نا, کہیں آپ افینڈ نہ ہو جائے, اس لیے میں فوراً انگریزی, میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہی تھی کہ انگریزی بھی آتی ہے مجھے. نہیں, وہ آپ کو آتی ہے ماشاء اللہ, اہل قلم ہے, لوگ آپ کے کام پڑھتے ہیں, دن رات دیکھتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے, ہم بھی واہ واہ کرتے ہیں آپ کا جو کام. آپ تو اخبار ہی نہیں پڑھتے, آپ نے مجھے خود کتنی دفعہ بتایا کہ یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا جب مجھے کوئی آتا ہے کہ یہ آرٹیکل پڑھ لیجئے, تو صرف واٹس ایپ کے اوپر میں وہ پڑھتا ہوں, اس میں سے اکثر آپ کا نام آ جاتا ہے کیونکہ آپ بہترین آرٹیکلز لکھتے ہیں. سوال کا جواب دیں آپ. کیا تھا سوال آپ کا؟ سوال میرا یہ تھا کہ ڈونٹ یو تھنک دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ دس ہول پروسیس جس میں کوئی نکلتا ہے, دیکھیے اگر کوئی فشی, اور گھر چلا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ تاثر ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز ہے.
بیکاز اگر تو ایک فیئر صرف میرا تاثر ہے، ابھی تو آپ ہی پوچھ رہے ہیں. اچھا آپ کے خیال میں یہ کسی اور کا تاثر نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ بھائی اگر ہے بہت سے لوگوں کا بھی تاثر ہے تو یو ہیونٹ کم اکراس دیم ان آل دیز ویکس. یہ میں نے نہیں کہا. اچھا میں سر نے یہ وقت کہا ختم ہو ہے گیا. کہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے جواب نہیں دینے دیا، اپنی بات پہ بات ختم کر دی. سر آج کل آپ کو پتہ ہے نا، کوئی جو آرڈر دے تو پھر ہم ذرا ڈر جلدی جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گلگت بلتستان میں جو آج ایونٹس ہوئے ہیں ان پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کا، جہاں گزشتہ دن سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے، پولیٹیکل کرائسس. گزشتہ روز جب جو چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے، ان کو فیک ڈگری کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا، تو آج پھر آبویسلی اس کے بعد اجلاس بلایا گیا اور سب کا خیال تھا کہ نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہوگا. 4 امیدوار جو تھے انہوں نے کاغذ بھی جمع کروا دیے اپنے، جن میں سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے راجہ اعظم خان صاحب امیدوار تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امجد حسین ایڈوکیٹ، پی ایم ایل این کی طرف سے انجینئر محمد انور خان، اور جے یو آئی کی طرف سے رحمت خالق نامزد کیے گئے. مگر جب آج اجلاس ہونا تھا تو اسمبلی میں پولیس جو تھی اس کی ایک بھاری نفری پہنچ گئی، اور اس نے سب کو، جو سٹاف بھی تھا اس کو بھی اسمبلی سے باہر نکال دیا. جو صحافی وہاں آئے ہوئے تھے سارے معاملے کو کور کرنے، ان کو بھی نکال دیا، اور پھر بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا. اس کے باوجود جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جاری ہے، بلکہ تیزی آ گئی ہے اس میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جس کی اکثریت تھی اس اسمبلی میں، اس پارٹی میں ایک فارورڈ گروپ بھی بن گیا ہے، فارورڈ بلاک. اور یہ فارورڈ بلاک جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں حاجی گلبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 7 جو ارکان ہیں ان کی حمایت انہیں حاصل ہے، اور لگ یہ اب رہا ہے کہ جو نئے چیف منسٹر ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف سے بھی مذمت کی جا رہی ہے سارے واقعے کی. جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا کہ تاخیر کی ہے جو نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہونا تھا. انہوں نے کہا لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر وہ نہ مانے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی وارننگ دی کہ ایک ایسے اتنے حساس علاقے میں اس طرح کے جب واقعات ہوں گے تو اس کے اپنے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں امتیاز تاج صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز گلگت بلتستان. ویلکم ٹو دا شو امتیاز صاحب. جی امتیاز صاحب بتائیں یہ آج سویرے کیا واقعہ ہوا، اور پولیس کیوں داخل ہوئی اسمبلی میں اس طرح، اور انہوں نے کیا ایکسپلینیشن دی کہ اس طرح انہوں نے سب کو بلڈنگ سے نکال دیا اور پھر بلڈنگ کو سیل بھی کر دیا؟ جی یہاں پہ آج جب گلگت بلتستان کے نئے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا تو 12 بجے تک یہ عمل شیڈول کے مطابق ہی جاری تھا. 11 بجے تمام جو امیدوار تھے مختلف پارٹیوں کے انہوں نے کاغذات نامزدگی وصول کی. اس کے بعد جو وقت تھا 12 بجے داخل کرنے کا، انہوں نے 12 بجے 4 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل بھی کی. جی امتیاز صاحب معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. نذیر احمد صاحب نے ہمیں اسپیکر ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے، ان سے بھی ذرا بات کر لیں. آپ بھی پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل ہیو اے ڈسکشن ود بوتھ آف یو. ویلکم ٹو دا شو امتیاز نذیر احمد صاحب. جی سر آپ اسپیکر ہیں آج آپ کو بھی روکا گیا اسمبلی میں داخل ہونے سے. کیا آپ کو معلوم تھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے والا ہے؟ ڈیڈ یو ہیو اینی آئیڈیا؟ دیکھیے کچھ مسکنسیپشن بھی ہے. اکثر اسمبلی سیشنز کے دوران خاص طور پر اس طرح کے سیشنز میں ہم سیکیورٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ایڈیشنل سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے. تو اس دوران کچھ ممبران کی بھی شکایت آئی تھی مجھے اور ساتھیوں کی بھی شکایت آئی تھی. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. کچھ فارمیلٹی تھی ضرور اسمبلی کے اندر. جو الیکشن کا پروسیس تھا وہ روٹین کے مطابق چل رہا تھا. 3 بجے الیکشن ہونا تھا تو تقریباً 2 سوا 2 بجے پھر
सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान से। मुझे भी बुलाया, सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया था। एक कैंडिडेट है हमारे हाजी साहब, उसकी पिटीशन पे लाके इन्होंने हमारे स्केड्यूल को सस्पेंड किया और इलेक्शन के लिए नई तारीख देने का ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं। उस दौरान गैर मामूली सिक्योरिटी जरूर थी। सर, गैर मामूली सिक्योरिटी किस वजह से थी, और गैर मामूली सिक्योरिटी जो है वो कब से ऐसी होने लगी कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से बाहर और स्टाफ को भी निकाल दिया जाए? जी, मेरी आईजीपी साहब से भी बात हुई थी, तो सेशंस के दौरान हम सिक्योरिटी बुला लेते हैं बात। तो ये आपने खुद बुलाई थी? हाँ, वो खुद बुलाई थी, और आज क्योंकि स्पेशल सेशन था फॉर इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, उस वजह से कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी आई हुई थी। मैं जरूर बताऊं कि कुछ स्टेप्स जरूर हो गए, साथियों की भी शिकायत आई थी जी, मिसहैंडल हो गई कुछ, और 7 मेंबर्स की मुझे शिकायत आई थी। तो आईजीपी साहब से मेरी बात हुई थी, तो नीचे जो गेट पे जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे थे उन हजरात की तरफ से बदतमीजी भी हो गई है, कुछ साथियों के साथ करकलादी की, हतापाई की भी मेरी रिपोर्ट आई थी। तो बाहर तो आईजीपी साहब से बात करके सारी चीजें एड्रेस होंगी। अच्छा जी, इम्तियाज साहब, आपने सुनी नज़ीर साहब की गुफ्तगू। सर, अब आप बताएं कि वहाँ क्या हुआ। ये तो कह रहे हैं कि एडिशनल सिक्योरिटी खुद बुलाई थी। देखिए, ये नज़ीर एडवोकेट साहब के पास जो है एक बहुत बड़ा ओहदा है असेंबली का, तो चूंकि इनका अपने उसी तनाजुर में वो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे असेंबली में मौजूद था। तकरीबन ये 12:30 बजे पुलिस वहाँ पे दाखिल हो गई, और एसपी जो जहूर अहमद है जिला गिलगित के जो इंचार्ज, उसने मुखातिब होकर मुझसे कहा, पहले मैं उसके करीब था, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाएं, कुछ सिक्योरिटी रीजन से आप असेंबली गेट से बाहर जाएं, तो उसके बाद हम आपको जब सिक्योरिटी हम क्लियरेंस ले लेंगे आपके, तो तमाम साथी फिर वापस आ जाएं। तो उसके बाद मैं जैसे ही निकलने की मैंने कोशिश की, तो पुलिस ने दीगर साथियों को के साथ भी बदसलूकी की। मुख्तलिफ वो पोर्शंस में मौजूद थे, दाखिला और खारिजा रास्तों में। तो 12 बजे तक तो ये सिलसिला था, लेकिन अचानक ये पुलिस दाखिल हो गई। उसी के कुछ ही लम्हे में अगर ये सिक्योरिटी असेंबली ने ही बुलाई थी, तो फिर ये जो असेंबली के जो जितने मुलाजिमीन हैं उनको भी अपने दफ्तर ला करके असेंबली से बाहर उनको क्यों निकाल दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो पुलिस तो कुछ नहीं बता रही थी, वो जस्ट यही कर रही थी कि ये एक सिक्योरिटी रीजन है, इसकी बुनियाद पर हमें हुक्म मिला है कि यहाँ से जितने साथी हैं, जितने जो असेंबली के मुलाजिमीन हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया जाए। तो ये नज़ीर साहब बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं इम्तियाज साहब के, अगर पुलिस आपने ही बुलाई थी, एडिशनल सिक्योरिटी आपने बुलाई थी, तो असेंबली के स्टाफ को क्यों बाहर निकाल दिया? देखें, कंप्लेंट भी थी, फिर मैंने डीआईजी नहीं सर, कंप्लेंट तो बाद में हुई ना, स्टाफ को क्यों निकाला, ये तो कोई आपने पूछा भी सही उनसे? जी जरूर, मैंने डीआईजी और एसपी को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि स्वीपिंग के लिए रूम से बाहर हमने निकाला है, असेंबली की बिल्डिंग से नहीं निकाला। मैं अदालत की पेशी के बाद बताया, जो असेंबली की तो उसमें अंदर बिल्डिंग के अंदर काफी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी। तो मैंने डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को बुला के मैंने कहा कि बिल्डिंग को खाली कर दे, तो वो बाहर चले गए सड़क पे। तो उस दौरान गेट पे कुछ बदतमीजी जरूर हुई है, जिस पे मैंने आईजीपी साहब को कंप्लेंट भी की। और सर, इतना बड़ा वाकया हो गया, स्पीकर को असेंबली में नहीं वो दाखिल होने दे रहे, स्टाफ को बाहर निकाल दिया, और आपने सिर्फ शिकायत की है? नहीं, असेंबली के स्टाफ को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाला गया। नहीं निकाला गया, इम्तियाज ताज साहब कह रहे हैं। इसमें देखें, एक तो असेंबली की बिल्डिंग है, एक असेंबली के हदूद है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। असेंबली की बिल्डिंग के अंदर ही स्टाफ है और रूम्स के अंदर वो स्वीपिंग कर रहे थे, जिस गरज से मुझे परमिशन मैंने कहा था कि असेंबली सेक्रेटरिएट का स्टाफ असेंबली बिल्डिंग के अंदर। अच्छा सर, ये अब बताइएगा कि क्या आप लोगों की जमात में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है? साबिक चीफ मिनिस्टर साहब इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। देखिए, मैं जो स्पीकर हूँ, मैंने इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है,
मुझे नॉन पार्टीजन रहना है, इसलिए आपके सवाल पे मैं कोई बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ना लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो FIA ने कुछ लोगों को पकड़ा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो FIA ने कार्रवाई की है मीरपुर खास में। वहाँ से उन्होंने 5 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जो इसराइल में काफ़ी अरसा काम करते रहे हैं। 8 मुल्ज़िमान जो हैं उनके ख़िलाफ़ 5 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, क्योंकि ये टेल अवीव में जो दारुल खिलाफा है इसराइल का, वहाँ काम करते रहे मुख्तलिफ नौकरियाँ। कहा जा रहा है कि इनमें एक तो पूरा ख़ानदान भी शामिल है। 4 से 7 साल तक ये जो लोग हैं टेल अवीव में रहे और उन्होंने एक इजरायली एजेंट के ज़रिए ही वहाँ एंट्री हासिल की और वो वहाँ से वापस सफ़र भी करते रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन गिरफ्तार मुल्ज़िमान में नुमान सिद्दीकी, कामिल अनवर, कामरान सिद्दीकी, मोहम्मद जीशान और मोहम्मद अनवर शामिल है। मीरपुर खास से इन सब का ताल्लुक़ है। कहा यह जा रहा है कि जॉर्डन एयरपोर्ट से ये इज़राइल में दाखिल होते थे, वेस्टर्न यूनियन से ये पैसे भी वापस भेजते रहे हैं। टर्की, केन्या और श्रीलंका के रास्ते से होकर ये जॉर्डन एयरपोर्ट पहुंचते थे और इनके ख़िलाफ़ अब मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफजल नदीम डो, नुमाइंदा हैं जियो न्यूज़। वेलकम टू द शो सर। जी अफजल साहब, क्या तफसीलात हैं, कैसे पकड़ा इन लोगों को और कितने साल ये काम करते रहे इसराइल में? देखें, दौरानिया तो हर एक जो मुल्ज़म है उसका मुख्तलिफ है। मजमूई तौर पर जो हमने एक लाइनर दिया है कि उसमें 3 से 7 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल है, कोई 4 साल है, ज्यादा से ज्यादा 7 साल है जो इनका है। तो इसमें जो हमें जब मॉनिटरिंग जो होती है ना, तो हमारे जो खुफिया इदारे हैं, जो इनके एक्सपर्ट इदारे हैं, वो ये होता है कि पाकिस्तान में अगर कहीं पैसे आ रहे हैं और बैंक के थ्रू आ रहे हैं या हुंडी के थ्रू आ रहे हैं, हवाले के थ्रू आ रहे हैं, या ये तो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू बाकायदा तौर पर पैसा इजराइल से आ रहा था, वहां से कौन भेज रहा है, किस मकसद के लिए भेज है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन लोगों तक पहुंचे इदारे जो हैं, तो इन लोगों का सुराग मिला। फिर इसमें जब ये वापस आए तो इनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन हुआ है। इसमें इसहाक मतात नामी एक इसराइली शहरी है जो इनको जो है वो यहाँ से बुलवाता, 3 से 10 लाख रुपए फी कस्त ये लोग उनसे वो करते थे। जिसके बाद जब ये अब वापस पहुंचे यहाँ पर और तो उसके बाद जो है वो क्रैकडाउन हुआ। इसमें जो 5 नाम तो आपने बताए जो गिरफ्तार हैं, जो मुकदमा दर्ज हुए इसमें 5 है। उसमें एक सितारा परवीन, मोहम्मद असलम और अब्दुल माजिद सदीकी, ये इसमें मफरूर हैं अभी तक। बड़ी दिलचस्प बात ये कि 4 लोग तो एक ही फैमिली के हैं, जिसमें मियाँ बीवी हैं, तो उनके 2 बेटे हैं। जी अफजल साहब, ये बताइएगा कि ये इनका पहला कांटेक्ट कैसे हुआ गालिबन, क्योंकि सब मीरपुर खास से हैं, यहीं से एक आदमी पहले गया होगा, फिर उसने अपने जानने वालों को बताया होगा, मगर पहला जो कांटेक्ट हुआ एक इजरायली एजेंट के साथ, वो किस तरह हुआ? ये वही जो शख्स बाद में अपनी अहलिया को भी लेके गए थे, ये वो थे उनमें जिन्होंने जो है वो मेन आदमी थे जो वहां गए, फिर उसके बाद कनेक्टेड होते रहे। लेकिन इजराइल में जाना, हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पर आप मेंशन देख सकते हैं कि ये पासपोर्ट सिवाय इजराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। ये प्रिंटेड होता है हर पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो इजराइल जाते हैं, लेकिन उनके जो पासपोर्ट मुख्तलिफ तरीकों से जमा होते हैं, बाकायदा स्टैंप नहीं होते, या वो ये लीगल ये वाला रास्ता अख्तियार नहीं करते जिस तरीके से उन्होंने किया। बल्कि ये तो ये था कि बाकायदा तौर पर मुलाजमत अख्तियार कर रहे थे, जैसे कि, और पैसे यहाँ पर बाकायदा तौर पर भेज रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एकदम पूरा ऐसा वहाँ का कोई गैंग इसमें हो सकता है जो, तो जैसे कि वहाँ के जो नाम आए हैं मुल्ज़मान के जो पैसे लेकर ये तो काम कर रहे थे, लेकिन इनके जो साथ मजीद अभी जो थे लोग इनके साथ वहां जाने के लिए भी तैयार थे, जो FIA के जराये ने हमें बताया है। अब 3 जो लोग जो गिरफ्तार नहीं हैं, जो मेन इसमें सस्पेक्ट हैं, जो मियाँ बीवी हैं, वो हैं इसमें मेन, उनको अभी गिरफ्तार करना है। तो मैं समझता हूँ कि मजीद इन्वेस्टिगेशन में काफी चीजें और सामने आई। कहीं दौड़ गए हैं, भाग गए हैं, या अभी तक उनके खिलाफ सिर्फ सबूत नहीं है इसलिए नहीं गिरफ्तार किया? देखिए, ये तो FIA का जो काम है कोई 1 दिन या 10 दिन या 2 हफ्तों का नहीं है, ये तो महीनों पर मुश्तमिल है। तमाम जो वहां पर
उनके एविडेंस कलेक्ट किए गए, फिर उनकी वहां पर जो एंट्रीज थी वो इमिग्रेशन के थ्रू सारी कलेक्ट की गई, फिर उसके बाद उनके पासपोर्ट, ये सारी चीजें जाहिर है, फिर उनके मेन बात ये कि इनके वीडियो जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, तो ये सारा कुछ तो एविडेंस है, तो सारे जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।